والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام حضرات کو خیر و عافیت سے رکھے، آپ کے تمام اہل و عیال کو، ملنے جلنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنی پناہ میں رکھے۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے اپنا چینل طالب قاسمی سنبھلی اسلامک باتوں کے لیے بنایا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو اسلام کے تعلق سے معلومات حاصل کرنی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ساتھ ہی ساتھ لائک، شیئر اور کمنٹ بھی کر دیجئے۔ دوستو، ہم آج کی اس ویڈیو میں اولاد کے بارے میں کچھ بتلانا چاہتے ہیں کہ والدین کو اولاد کی تربیت کس طرح کرنا چاہیے، اولاد کے والدین پر کیا کیا حقوق ہیں، کن کن آداب کی رعایت رکھتے ہوئے اپنی اولاد کی پرورش کرنی چاہیے۔ تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ دوستو، اولاً اولاد پر خرچ کیے جانے والے مال اور مشقت اٹھانے میں اللہ سبحانہ و تعالی سے ثواب کی امید رکھنا۔ جو بھی مال ہم اولاد پر خرچ کرتے ہیں اور ان کی پرورش کرنے میں مشقت اٹھاتے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالی سے ثواب کی امید رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے بدلے ثواب عطا فرمائے گا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا انفق الرجل على اہلہ نفقۃ یحتسبها فہی لہ صدقہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنے گھر والوں پر ثواب کی امید سے خرچ کرتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ تو ہم جب بھی اپنی اولاد پر خرچ کریں، ان کے لیے مشقت اٹھائیں، اس میں اللہ کی رضا شامل حال رہنی چاہیے۔ اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اپنی اولاد پر خرچ کرنا چاہیے، گھر والوں پر خرچ کرنا چاہیے، تو ضرور بھی ضرور اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ ولادت کے بعد اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہنا۔ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے پیدا ہونے کے بعد میں اس کے دائیں کان میں اذان دی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ قال ابو رافع رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن فی اذن الحسن بن علی حین ولدته فاطمۃ بالصلاۃ۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنا نماز، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جیسی اذان حضرت حسن کے کان میں کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں اذان کہی۔ اس کو بیان فرماتے ہیں حضرت ابو رافع کہ میں نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ آپ نے ان کے کان میں اذان کہی۔ تحنیک کرنا یعنی کسی نیک آدمی سے کھجور وغیرہ چبوا کر بچے کے تالو پر لگا دینا۔ ایک یہ بھی ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے بعد میں کسی نیک بزرگ کو چھوارا دیں، اس کے منہ سے چبوا کر کے اس بچے کو اس چبے ہوئے چھوارے کو کھلائیں، اس کو تحنیک کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم يضره الصبيان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی کے یہاں بچے کی پیدائش ہو اور اس نے اس بچے کے دانے کان میں اذان کہی اور بائیں کان میں اقامت کہی تو اس بچے کو الصبیان یعنی ایک بیماری جس سے بچہ سوکھ کر کانٹا ہو جاتا ہے،
تو اس سے وہ لاحق نہیں ہوتی ہے، اس کو وہ بیماری لاحق نہیں ہوتی ہے۔ تو اولاً بچے کے کان میں اذان کہی جائے اور پھر اس کے بعد میں اس کے بائیں کان میں اقامت کہی جائے، اور پھر اس کے بعد میں کسی نیک بزرگ سے تحنیق کرائی جائے، یعنی چھوارا چبوا کر کے اس کو بچے کے منہ میں ڈال دیا جائے۔ قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یؤتی بالصبیان فیبرک علیہم ویحنکہم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچے لائے جاتے تو آپ ان کے لیے دعائے برکت فرماتے اور ان کی تحنیق کرتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس میں چھوٹے چھوٹے بچے لائے جاتے تو آپ ان کے لیے تحنیق کرتے، ان کے بچوں کو چھوارا چبا کر کے ان کے منہ میں ڈال دیا کرتے تھے۔ تو یہ تحنیق کرنا آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے۔ اس لیے ہمیں بھی جب بھی ہمارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہو چھوٹا تو ہمیں بھی اپنے کسی بزرگ سے جو اللہ والا ہو، نیک ہو، اس سے اپنے بچے کی تحنیق کرانی چاہیے۔ 7ویں دن بچے کا نام رکھنا، جب بچہ پیدا ہو جائے تو 7ویں دن اس کا نام رکھ دینا چاہیے، اور 7ویں دن بچے کا عقیقہ بھی کرنا چاہیے۔ قال عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بتسمیۃ المولود یوم سبعہ ووضع الاذى عنہ والعق۔ حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی پیدائش کے 7ویں دن نام رکھنے، اس سے تکلیف دہ چیز یعنی بال، ناخن، ختنے کی چمڑی کو دور کرنے اور عقیقے کرنے کا حکم دیا۔ تو 7ویں دن نام رکھنے کا اور عقیقہ کرنے کا، یعنی اس کی ختنہ وغیرہ کرانے کا، اس کا عقیقہ کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ تو ہمیں بھی اپنے بچے کا 7ویں دن نام رکھ دینا چاہیے اور 7ویں دن ہی اس کا عقیقہ کر دینا چاہیے۔ آج کل ایک بہت بڑی بیماری کہہ لیجئے اس کو، ایک برائی ہمارے اندر عام ہو گئی ہے کہ ہم عقیقہ تو 7ویں دن نہیں کرتے بلکہ چھٹے دن چھٹی کے نام سے ایک رسم کرتے ہیں کہ جس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے، ایک رسم ہے اور رسم ناجائز ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں رسم نہ کر کے، چھٹے دن چھٹی نہ کر کے 7ویں دن عقیقہ بچے کا کر دینا چاہیے۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل ہو جائے گا، اور جب بچے کا عقیقہ ہو جاتا ہے تو اس سے بچہ بلاؤں سے، مصیبتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، بچا رہتا ہے۔ تو اس لیے ہم اس چیز کو یعنی چھٹی کو چھوڑ کر کے 7ویں دن عقیقہ کریں۔ جو مہمان ہمیں چھٹی میں بلاتے ہیں ان کو چھٹی کے نہ بلا کر کے عقیقے کے دن ان کو بلائیں، تاکہ سنت پر بھی عمل ہو جائے اور دعوت بھی ہو جائے، دونوں کام ایک ساتھ ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اس کا ہمیں خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ جانور ذبح کر کے بچے کا سر مونڈنا اور پھر سر پر زعفران لگانا۔ عقیقہ ہو تو اس وقت میں بچے کا سر مونڈا جائے اور اس کے بعد میں بچے کے سر پر زعفران لگانا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ اپنے عقیقے کے عوض میں گروی رکھا ہوا، یعنی معرض آفات میں ہوتا ہے، اس کے اوپر آفات سوار ہوتی ہیں، اس کی طرف سے 7ویں دن جانور ذبح کیا جائے۔ تو جب اس کا جانور ذبح کیا جائے گا یعنی اس کا عقیقہ کیا جائے گا تو پھر وہ آفات اور بلیات سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں یہ چیز اختیار کرنی چاہیے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حالت جاہلیت میں تھے اور ہم میں سے کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا تو ایک بکری ذبح کرتا
اور اس کے خون کو بچے کے سر پر ملتا۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کی نعمت سے نوازا تو ہم ایک بکری ذبح کرتے ہیں اور بچے کے سر کا حلق کرواتے ہیں اور اس پر زعفران مل دیتے ہیں۔ تو زمانے جاہلیت میں بکری ذبح کرنے کے بعد اس کے خون کو سر پر ملتے تھے، لیکن اسلام میں داخل ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کے مطابق آپ نے جو حکم دیا اس اعتبار سے انہوں نے خون کو نہ مل کر کے زعفران ملنا شروع کر دیا۔ تو صحابہ کا یہ عمل رہا ہے، اس لیے ہمیں اس عمل پر توجہ دینی چاہیے، اور جب ہم بچے کا حلق کرائیں، اس کا عقیقہ کرائیں، تو اس وقت میں سر منڈانے کے بعد میں اس کے سر پر تھوڑا زعفران مل دیں تاکہ سنت پر بھی عمل ہو جائے، اور اس کے بہت سارے فوائد بھی ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے سنت کے اندر فوائد چھپے ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ بچے کا سر مونڈ کر اس کے بالوں کے برابر چاندی صدقہ کرنا۔ بچے کا جب سر مونڈے عقیقے کے وقت میں تو اس کے بالوں کا وزن کر کے اگر گنجائش ہمارے پاس میں ہے، اللہ نے اتنی وسعت ہمیں دی ہے، تو پھر اس کے بالوں کے برابر چاندی کا صدقہ کر دینا چاہیے۔ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ نے اس چیز کا حکم دیا ہے۔ قال علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ عق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن بشات، عق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن بشات وقال یا فاطمہ احلقی رأسہ وتصدقی بزینت شعرہ فضہ۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیقہ ایک بکری سے کیا اور فرمایا اے فاطمہ اس کے سر کو مونڈ دے اور اس کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کر دے۔ تو آپ نے بالوں کے برابر چاندی صدقہ کرنے کا حکم دیا، اس لیے اللہ نے اگر ہمیں وسعت دی ہے، ہمیں اتنی قدرت دی ہے، اتنا مال و زر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمایا ہے، تو اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ بچپن میں ختنہ کروانا، بچپن میں بچے کی ختنہ کروا دینا چاہیے۔ حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی پیدائش کے 7ویں دن نام رکھنے، اس سے تکلیف دہ چیز یعنی بال ختنہ، ناخن، چمڑی کو دور کرنے اور عقیقہ کرنے کا حکم دیا۔ تو ختنہ کرنے کا بھی اور اسی طرح عقیقہ کرنے کا بھی اور اس کے سر منڈانے کا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کا حکم دیا کہ یہ بچے کے 7ویں دن کر دینی چاہیے، اس لیے ہمیں اس پر خاص طور پر توجہ دینی چاہیے۔ جب بچہ بولنا شروع کرے تو سب سے پہلے اس کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سکھانا۔ جب بچہ تھوڑا بولنے لگے اور بولنا شروع کر دے تو اس کو ادھر ادھر کی چیزیں نہ سکھلا کر کے سب سے پہلے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کو سکھلانا چاہیے، تاکہ اس کے کان میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کی بڑائی پڑ جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اس کے اندر داخل ہو جائے، ان کی محبت اس کے اندر داخل ہو جائے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتحوا علی صبیانکم اول کلمۃ لا الہ الا اللہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنے بچوں کو سب سے پہلے کلمہ شہادت سکھاؤ۔ تو ہمیں کلمہ شہادت، کلمہ طیبہ بچے کو سب سے پہلے یاد کرانا چاہیے، تاکہ اللہ کی بڑائی اور آپ علیہ السلام کی رسالت اس کے اندر پیوست ہو جائے اور بچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت گزار بندوں میں شامل ہو جائے۔ اس لیے ہمیں اس کی طرف بھی خاص طور پر توجہ دینی چاہیے۔ بچپن ہی سے اچھائیوں کا عادی بنانا اور برائیوں اور ناپسندیدہ اخلاق اور عادات اور بری باتوں سے روکنا۔ بچپن ہی سے اپنے بچوں کو بری عادات سے محفوظ رکھنا چاہیے، ان کو بچانا چاہیے، اور برائیوں اور ناپسندیدہ اخلاق، برے اخلاق اور بری صحبتوں سے، بری عادتوں سے اپنے بچوں کو دور رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمرو بن ابی سلمہ جو کہ آپ کی پرورش میں تھے،
ان کا ہاتھ کھانے کے برتن میں ادھر ادھر گھومتے دیکھا تو فرمایا اے لڑکے اللہ سبحانہ و تعالی کا نام لے اور دانے ہاتھ سے کھا اور اپنے سامنے سے کھا۔ تو بچپن ہی سے بچے کو آداب سکھلانے چاہیے، کھانے پینے کے آداب سکھلانے چاہیے۔ اسی طرح بڑوں کے سامنے کس طرح بولنا ہے، کس طرح بات چیت کرنی ہے، کس طرح بیٹھنا ہے، یہ تمام باتیں شروع سے ہی اپنے بچوں کو ہم سکھلائیں گے تو پھر اس کی عادت بالکل صحیح رہے گی، اخلاق اس کے درست رہیں گے۔ تو اس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، انشاءاللہ تعالی جو دوسرے اور آداب ہیں بچوں کی پرورش کرنے کے اعتبار سے انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے بیان کر دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو آداب ابھی بتلائے ہیں ان تمام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔